أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، قیامت کے دن نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس آدمی کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے بدحواس کر دیا ہو اپنی گرفت میں لے کر۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ کہ وہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تجارت سود کی طرح ہے۔ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، جبکہ اللہ جل جلالہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سود خور آدمی کی قیامت کی سزا، جو قبر سے اٹھے گا اس وقت کی کیفیت، اس وقت کا منظر، جب یہ قبر سے اٹھے گا اور چل رہا ہوگا تو بدحواس ہوگا، اپنے جسم پر اس کو قابو نہیں ہوگا، لڑکڑاتا ہوا گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جس طرح دنیا میں کسی کو جنات اپنی گرفت میں لے لیں، جنات اس پر اثر انداز ہو جائیں، اور جنات اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ شخص بدحواس ہوتا ہے، اپنا جسم اس کے قابو میں نہیں رہتا، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، بدحواس ہوتا ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہوگی سود خور کی قیامت کے دن، اور اس حالت کی وجہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی کہ ان کی نظر میں تجارت اور سود میں فرق نہیں تھا، یہ سود کو بھی بزنس سمجھتے تھے، حالانکہ بزنس اور چیز ہے، سود اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو قرآن پاک نے سودی کاروبار پر پابندی لگائی، اور اس زمانے میں بڑے بڑے سودی قرضے بھی دیے گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے سودی قرضے تھے لوگوں پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں انہوں نے سارے سودی قرضے معاف کر لیے تھے۔ سود کے نتیجے میں جو نتائج نکل آتے ہیں تو اگلی آیت بتاتی ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، یعنی جس کاروبار میں سود داخل ہوگا تو وہ کاروبار ترقی نہیں کرے گا، کاروبار تباہ ہوگا۔ جس تجارت میں سود کی تاثیر ہوگی، سود کی ملاوٹ ہوگی، وہ کاروبار اور وہ تجارت نقصان سے بچ نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ جل جلالہ نے آزاد وطن دیا ہے، اور اسی مقصد کے لیے کہ یہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ قرآن پاک نے سود کو واضح طور پر حرام کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کی معیشت کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اسلامی معیشت پر ہماری معیشت کی بنیاد ہوگی۔ گویا انہوں نے پاکستان کی معیشت کا قبلہ متعین کر دیا تھا، لیکن ہم بڑے عرصے تک سود سے آزاد نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ کی مہربانی سے وفاقی شرعی عدالت نے اس سال 27 رمضان کو فیصلہ سنا دیا کہ پاکستان کی معیشت سود سے آزاد ہوگی۔ کچھ بینکوں نے اس کے خلاف عدالت میں درخواست دی تھی، الحمدللہ ان میں سے بعض بینکوں نے واپس لی، کچھ بینک ابھی تک اپنی درخواست واپس نہیں لے سکے۔ تو آج پاکستان میں قومی سیمینار ہوا کراچی میں، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت اور پاکستان کی قومی شخصیت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی بین الاقوامی دنیا میں مؤثر ترین شخصیات میں اس وقت ان کا نمبر 5 ہے۔
وہ 5 بڑی شخصیات جن کی تاثیر دنیا میں زیادہ ہے، تو گویا یہ قومی شخصیت ہے پاکستان کی۔ انہوں نے کانفرنس بلائی تھی اور آج کراچی میں اس میں تقریریں ہوئی، ہمارے لیے، گوجرانوالہ کے لیے، اور پھر اس جامع مسجد کے لیے اور اس جامع مسجد سے وابستہ حضرات کے لیے، جامع مسجد کے نمازیوں کے لیے، حضرت کے مقتدیوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس میں جو کلیدی تقریریں ہوئیں، بڑی مؤثر تقریر جو ثابت ہوئی، وہ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم کی تھی۔ ہر خطیب نے اس تقریر کا حوالہ دیا اپنی تقریر میں۔ آخری تقریر جس خطیب کی تھی، جس شخصیت کی، وہ مولانا فضل الرحمان تھے، اور انہوں نے بھی اپنی تقریر میں استاد جی کی تقریر کا حوالہ دیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے چونکہ تحریکی شخصیت ہیں اور اکابرین کی نشانی ہے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزار کر گویا ان کو چلانے والے اور ان کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے مولانا زاہد الراشدی صاحب تھے۔ ان سے تربیت لی، اپنے والد گرامی سے تربیت لی۔ حضرت مفتی عبدالواحد رحمہ اللہ جو اس مسجد کے خطیب تھے، ان سے تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، ان سے تربیت حاصل کی۔ حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ، ان سے تربیت حاصل کی، اور اپنے چچا جان صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ، اور کتنے اکابرین کا علم اور فیض اپنے اندر سمیٹا۔ تو اس وقت عالم اسلام کی جو گنتی کی شخصیات ہیں، ان میں ٹاپ کی شخصیت ہے ہمارے استاد محترم، ہماری اس مسجد کے خطیب حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے تحریک انسداد سود کے حوالے سے اپنی محنت شروع فرمائی تھی اور بڑا مؤثر کردار ادا فرماتے رہے، چونکہ اس تحریک کے کنوینر بھی استاد محترم تھے۔ تو اس سلسلے میں آج ان کی تقریر ٹاپ کی تقریر سمجھی گئی، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور حضرت کو جس طرح دنیا بڑی شخصیت سمجھتی ہے، ان سے استفادہ کرتی ہے، ہم بھی استفادہ کریں، ان کی قدر کریں، قدر پہچانیں۔ اللہ نے بڑی نعمت ہمیں دی ہے، یعنی ان کی سادگی دیکھیں، جس طرح بڑی شخصیت ہوتی ہے ان کا مزاج بھی اس انداز کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم، ہم سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کا رہن سہن کس طرح ہے، تو جب ہم بتاتے ہیں انہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا عجیب بات ہے۔ گوجرانوالہ کے شہر کے اندر ان کے بیانات جہاں کہیں ہوتے ہیں تو موٹر سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں۔ شخصیت دیکھیں اور ان کی تواضع اور عاجزی دیکھیں، اور ہر ایک کے ساتھ ان کا میل ملاپ کس تواضع اور عاجزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرما دیں، صحت میں برکت فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیت سے وابستہ فرمایا ہے، اور ان کی آج کی تقریر پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کے لیے اس تقریر کو مبارک فرما دے اور اس کے نتائج پاکستان کے کونے کونے میں ظاہر فرما دیں، اور ہمیں سود کی لعنت سے نجات عطا فرما دیں۔ اس تقریر کی اہمیت اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پاکستان بھر کی تمام مذہبی تنظیموں کے بڑے نمائندے موجود تھے، اور تاجر برادری کی نمائندہ شخصیات موجود تھی، یعنی پاکستان کی، اور اسی طرح سیاست کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو ہر طبقے کی نمائندگی تھی، اور اس میں استاد محترم کا خطاب تھا جو دنیا بھر میں سراہا گیا، باہر کی دنیا نے مبارکباد دی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پاکستان میں حضرت کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے وجود سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی استاد محترم کی زندگی میں، صحت میں، صلاحیتوں میں برکت نازل فرما دیں، ہمیں ان سے زیادہ استفادے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔